أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتقوا الله يا أولي الألباب أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا اللہ 11 حکومت پاکستان کی طرف سے مبینہ اجلاس ابیض میں احمدیت اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، آج کا خطبہ بھی انہی اعتراضات کے جوابات کے سلسلہ کا ایک حصہ ہے۔ آج 2 اعتراضات تو میں نے ایسے لیے ہیں جو پہلے بھی آپ کے سامنے ان کا ذکر کر چکا ہوں، لیکن جس طرح کے اجلاس ابیض میں 2 حصوں میں بانٹ کے ان کو اٹھایا گیا ہے، اسی طرح اس کا جواب بھی 2 حصوں میں بانٹ کر دیا جا رہا ہے۔ ایک تو عمومی اعتراض تھا مثلاً کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا اور انگریزوں کی خوشامد کی، اور صاف ثابت ہوا کہ وہ خود کاشتہ پودا ہیں یا جماعت احمدیہ خود کاشتہ پودا ہیں۔
اسی اعتراض کے کو ایک اور رنگ میں اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ سکھوں کے دور حکومت میں حضرت مرزا صاحب کے والد مرزا غلام مرتضیٰ نے انگریزوں کی بڑی خواہی اور خیر خواہی میں اس مقصدے کے دوران جو 1857 کا مقصدہ کہلاتا ہے 50 گھوڑے اور 50 جنگجو سپاہی اپنی جیب سے اپنے خرچ سے فراہم کیے، اور اس طرح مسلمانوں کے خلاف ایک جہاد کے دوران ان کے والد نے انگریزوں کی مدد کی۔ کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ایسی لڑائی ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف نہیں لڑی جس کی یہ مثال دے سکتے اور یہ کہہ سکتے کہ دیکھو نہ صرف جہاد کے خلاف فتویٰ دیا بلکہ عملاً بھی فلاں موقع پر جبکہ مسلمان مصروف جہاد تھے ان کو روک دیا گیا یا ان کی مخالفت کی گئی۔ اس لیے اب یہ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آباء و اجداد کے واقعات بیان کر رہے ہیں، انہوں نے ایسا کیا۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جس قصے پر بنا کی گئی ہے، جس دعوے پر بنا کی گئی ہے، وہ دعوے جھوٹا ہے۔ فی زمانہ غدر کے واقعات کو آج کل کے پاکستان کے مورخین اس طرح پیش کر رہے ہیں گویا وہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان ایک جہاد تھا اور تمام مسلمان متحدہ طور پر اس جہاد میں انگریز کے خلاف لڑائی میں مصروف تھے۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ جو واقعات ہیں جو تاریخ سے ثابت ہیں وہ یہ ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کے آخری دور حکومت میں بعض فتنہ پردازوں نے، جن میں پیش اس زمانے کے ہندو اور دوسرے بد مذہب لوگ تھے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ بہادر شاہ کو گھیرے میں لے رکھا تھا بلکہ بعض مسلمان علماء کو گھیرے میں لے کر ان سے زبردستی فتوے لیے جا رہے تھے کہ یہ جہاد ہے۔ اور جہاں تک عام مسلمانوں کا تعلق ہے ان میں سے بھاری اکثریت اس میں شریک نہیں ہوئی، بلکہ وہ علماء جو اسلام کی مسائل سے آگاہ تھے، جن میں شعور بھی تھا اور تقویٰ بھی تھا، وہ کھلم کھلا اس کے خلاف فتاویٰ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ایک فساد ہے، اس کا نام جہاد رکھنا بالکل غلط ہے، بلکہ بڑے سخت لفظوں کے ساتھ ان لوگوں کو یاد کر رہے تھے جو اس میں شامل ہوئے۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو اس کے نتیجے میں ہرگز کوئی اسلامی حکومت ہندوستان میں قائم نہ ہوتی۔ ادنا سا تاریخ کا علم رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک انگریز کی حکومت کی بجائے ہندو کی حکومت آتی اور ہندو کی حکومت نے مسلمانوں کو پہلے حال سے بھی بدتر کر دینا تھا۔ یہ واقعہ رونما ہونے والا تھا جس میں بہت سے باشعور مسلمان علماء نے معاملات کو بھانپتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اسے اسلامی جہاد قرار نہیں دیا بلکہ اس کے خلاف فتوے دیے۔ وائٹ پیپر میں یعنی اوریجنل وائٹ پیپر میں اس سارے واقعہ کے بعد ایک نتیجہ بھی نکالا گیا ہے اور وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں انگریز کی اتنی مدد کی، اپنی جیب سے گھوڑوں اور پیادوں پر خرچ کیا گیا، گھوڑوں اور سواروں پر خرچ کیا گیا، تاہم ان کے خاندان کی حالت پتلی ہوتی چلی گئی اور جس گورنمنٹ عالیہ کو ان کے باپ نے مسلمان بھائیوں کے خلاف مدد پہنچائی تھی اس نے بھی ان کی کوئی قدر نہ کی۔ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کیا واقعہ ہوا تھا اور کس لیے وہ مدد دی گئی۔
کسی ذاتی غرض کے لیے نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انگریز کی کبھی کوئی مدد کی، نہ کبھی انگریز کی طرف سے خیر کا ایک ذرہ بھی آپ کو یا آپ کی جماعت کو پہنچا، نہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی نے ذاتی غرض کے لیے کوئی خدمت کی، اور نہ کبھی انگریز کی طرف سے ان کو کوئی فیض پہنچا۔ یہ حصہ تو بہرحال انہوں نے تسلیم کر لیا۔ جن کو فیض پہنچا وہ کون تھے؟ وہ چند علماء جن کا تعلق وہابیہ فرقے سے یا دیوبندی فرقے سے تھا، اور موجودہ دور میں جو جماعت کے اشد ترین مخالفین ہیں ان کے آباء و اجداد، ان کے بڑے لوگ یہ وہ تھے جو امر واقعہ کے طور پر بڑی شدت کے ساتھ انگریز کی حمایت کر رہے تھے، اور بعض شیعہ علماء بھی تھے وہ بھی بڑی شدت کے ساتھ انگریز کی حمایت کر رہے تھے، اور ان سب کو فیض بھی پہنچے۔ یعنی صرف یہ کوئی بھلائی کا کام نہیں تھا، بلکہ کسی قومی مصلحت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ذاتی اغراض بھی وابستہ تھے۔ چنانچہ قیصر التواریخ جلد 2 صفحہ 351 پر یہ درج ہے کہ بغاوت شروع ہونے کے بعد جن لوگوں کو صلہ و انعام سے نوازا گیا ان میں لکھنؤ کے ممتاز عالم و مجتہد سلطان العلماء سید محمد صاحب بھی تھے، جنہیں سرکار انگریزی سے 800 روپے ماہوار کی پنشن دائمی نسلاً بعد نسل مقرر ہوئی۔ یہ عجیب بات ہے کہ انگریز ایک ایسی خاندان کو، جس کو یہ مولوی کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کاشت کیا تھا، یا ایسی جماعت کو، ان کو تو اس طرح بلا گیا کہ انعام دینا تو درکنار، ان کی اپنی جائیدادیں جو ضبط شدہ تھیں وہ بھی واگزار نہیں کی، اور کسی خطاب سے، کسی القاب سے نوازا نہیں۔ دوسری طرف ان علماء کو جو ہم پر معترض ہیں، ان کو نہ صرف یہ کہ جائیدادیں دیں، مربے دیے ان کو، بلکہ نسل بعد نسل وظیفے جاری کر دیے۔ اور بزرگان دیوبند کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی اپنی ایک کتاب سے میں ان کے حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا عاشق علی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے جو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی سوانح عمری پر مشتمل ہے۔ تذکرہ رشیدیہ اس کا نام ہے۔ اس میں لکھتے ہیں ان ایام میں آپ یعنی مولانا گنگوہی صاحب کو ان مفسدوں سے مقابلہ بھی کرنا پڑا جو غول سے غول پھرتے تھے، حفاظت جان کی غرض تلوار اپنے پاس رکھتے اور گولیوں کی بوچھاڑ میں بہادر شیر کی طرح نکلے چلے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی اتفاق ہوا کہ حضرت امام ربانی اپنے رفیق جانی مولانا قاسم العلوم، مولانا محمد قاسم نانوتوی ان کے دیوبند کے جب ہیں، اور طبیب روحانی اعلیٰ حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مکی و نیز حافظ ضامن صاحب کے ہمراہ تھے کہ بندوقچیوں سے مقابلہ ہو گیا۔ یہ نبرد آزما اور دلیر جتھا اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے۔ یہ ہے ان کا قصہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق تو یا اس وقت جماعتیں بھی قائم نہیں ہوئی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی چھوٹی عمر کے تھے، مگر بہرحال بعد کے زمانے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا جماعت احمدیہ کے متعلق کوئی اعتراض ایسا نہیں رکھ سکتے کہ جس میں نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کبھی کوئی لڑائی نہیں۔ لیکن جس کو یہ خود مسلمانوں کے مفاد کی لڑائی کہہ رہے ہیں، جس کے متعلق بار بار ببانگ دخل یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جہاد تھا، یہ اسلام کی خاطر ہو رہا، مسلمانوں کے مفاد میں ہو رہا، اس کے متعلق ان کے آباء و اجداد کا قصہ یہ ہے
کہتے ہیں کہ اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے سے بھاگنے یا ہٹ جانے والا نہ تھا، اس لیے اٹل پہاڑ کی طرح پڑا جما کر ڈٹ گیا اور سرکار پر جان نثاری کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ نے شجاعت و جواں مردی کہ جس ہولناک منظر سے شیر کا پتا پانی اور بہادر سے بہادر کا زہرہ آب ہو جائے، وہاں چند فقیر ہاتھوں میں تلواریں لیے جمے غفیر بندوقیوں کے سامنے ایسے جمے رہے گویا زمین نے پاؤں پکڑ لیے۔ چنانچہ آپ پر خیریں ہوئی اور حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیر ناف گولی کھا کر شہید بھی ہو گئے۔ یہ ہے ان کا جہاد۔ اپنے منہ سے تسلیم کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جہاد تھا انگریز کے خلاف، اور آج جو جماعتیں مجھے پر بڑھ بڑھ کے باتیں کرنے والے ہیں، ان کے باوجود یہ کر رہے تھے اس جہاد میں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، کوئی جہاد نہیں تھا۔ اس وقت کے چوٹی کے علماء اور خدا ترس علماء مسلمانوں کو متنبع کر رہے تھے کہ فتنہ و فساد ہے، اس میں ملوث نہ ہو، تمہارے مفادات کے خلاف ہے یہ بات۔ چنانچہ دہلی کے نامور عالم مولانا میر محبوب علی صاحب کے بارے میں ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے، اور یہ کتاب بھی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے حاشیہ اور آپ کے نوٹس کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ لکھتے ہیں غدر میں بہت علماء مخالف تھے اور کہتے تھے کہ یہ جہاد نہیں ہے۔ انہی میں میر محبوب علی صاحب بھی تھے، اور آپ واضح و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو غدر سے روکتے تھے۔ اور آج جو اسے جہاد قرار دے رہے ہیں، ان کے اپنے فرقے کے چوٹی کے بزرگ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اس جہاد کے متعلق لکھا: مفسدہ 1857 میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے وہ سخت گناہ گار اور بحکم قرآن و حدیث وہ مفسد و باغی بد کردار تھے۔ اس مفسد جہاد میں جماعت احمدیہ کے بانی کے والد صاحب نے شرکت نہیں کی، یہ اعتراض ہے جماعت احمدیہ پر، اس لیے اسلام کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا۔ مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب محدث دہلوی نے بغاوت 1857 کو شرعی جہاد نہیں سمجھا، بلکہ، اور یہ اشاعت السنہ جلد 6 صفحہ 10 288 کا حوالہ دے رہا ہوں، شرعی جہاد نہیں سمجھا بلکہ اس کو بے ایمانی و عہد شکنی و فساد و عناد خیال کر کے اس میں شمولیت اور اس کی معاونت کو معصیت قرار دیا۔ اور سر سید احمد خان صاحب نے تو اسباب بغاوت ہند میں وہ کچھ لکھا ہے اس کے متعلق، جو ایک لمبی کہانی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بغاوت کیا ہے، حرام زدگی تھی، اس کے سوا اس میں کچھ نہیں۔ عجیب ظلم ہے اور اسلام کے ساتھ مذاق ہے، خدا کا خوف نہیں کرتے۔ جن کو جس چیز کو ان کے آباء و اجداد حرام زدگی تک کہہ رہے ہیں، اس کو آج اسلامی جہاد کے نام پر پیش کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، بہتان عظیم ہے قرآن کے جہاد کے تصور اور اسلام کے تصور جہاد پر، اور حد ہے کوئی حیا ان میں نہیں آتی، ان کو حیا نہیں رہی۔ اسلامی جہاد کے ساتھ اس حرام زدگی کو ملا رہے ہیں صرف اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض کا موقع ملے۔ ایک اور اعتراض پہلے بھی اٹھایا جا چکا، پہلے اٹھایا تو خیر ضرورت سے یہی ہے، پہلے جس کے قصے کا جواب دیا جا چکا ہے۔ وہ دمشق کے منار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے اس کے اس حصے کا جواب دیا تھا کہ جس میں ذکر تھا کہ 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوا آئے گا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کسی غلط بیمانی لغو تعبیر کر دی اس کی، یہ چادروں سے مراد بیماریاں ہیں۔ چنانچہ میں نے بیان کیا کہ اگر مراد نہیں لینی تو پھر ظاہری طور پر لو، اور ظاہری طور پر تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ یہ تو کافروں کی علامت ہے زرد چادریں، اس لیے کوئی مسلمان زرد چادروں کو استعمال نہ کرے۔
لیکن اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اب میں رکھتا ہوں اعتراض کا آپ کے سامنے. کہتے ہیں احادیث نبوی میں بڑی صراحت اور وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دمشق میں اتریں گے اور مسلمانوں کو عظیم فریب کار الدجال کے فتنہ عظیم سے نجات دلائیں گے. لیکن مرزا صاحب اس حدیث کو مضحکہ خیز تعویل سے اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں اور آگے وہ تعویلیں کہ دمشق سے مراد دمشق نہیں بلکہ مسیح دمشق ہے اور مسیح سے مراد مسیح نہیں بلکہ مسیح ہے. کہتے ہیں اتنی مضحکہ خیز تعویلیں کرنے والا شخص کیا اسلام اور عالم اسلام کے لیے خطرہ نہیں؟ اس اعتراض کے کو دو طریق سے میں نے چھیڑا ہے اس کے جواب کو. ایک یہ کہ لفظ نزول کیا ہے اور ان کے نزدیک نزول کا ترجمہ یہ کرنا کہ آسمان سے اترنے کی بجائے کوئی شخص پیدا ہو گیا ہے. یہ کیوں مذہب کا خیز بات ہے؟ کیا اس دعوے میں کوئی جواز کوئی معقولیت ہے کہ اگر نزول کا ترجمہ آسمان سے اترنے کی بجائے زمین پر پیدا ہونا کر لیا جائے تو یہ مذہب کا خیز بات بن جاتی ہے. دوسرا یہ کہ مذہب خیزی ان کی اگر یہ مذہب خیزی جماعت احمدیہ کی طرف منسوخ کی جا رہی ہے اسے تسلیم نہ کر لیا جائے نہ کیا جائے تو دوسری صورت پھر کیا بنتی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ مذہب کا خیز ہے یا یہ تعویل مذہب کا خیز ہے. ان دو پہلوؤں سے میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو لفظ نزول کی بحث ہے. قرآن کریم میں یہ لفظ بار بار مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس میں ایک قدر مشترک پائی جاتی ہے. ہر وہ چیز جو غیر معمولی فائدہ رکھتی ہے جسے خدا تعالیٰ نے ایک عظیم احسان کے طور پر دنیا کو عطا کیا اس کے لیے قرآن کریم لفظ نزول استعمال فرماتا ہے. اس کے علاوہ ظاہری طور پر کسی چیز کے گرنے کو بھی نازل ہونا کہا جاتا ہے اس سے انکار نہیں. مگر کلام الہی کا ترجمہ یا کلام الہی کے معنی حاصل کرنے ہوں تو کلام الہی کی مثالوں بھی اسی کو سامنے آ سکتے ہیں یا روشن ہو سکتے ہیں. بس پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے لفظ نزول کی رکھتا ہوں اور پھر اس پر ان کا مسلک کا اطلاق کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. اگر جماعت احمدیہ کی تعویل کو نہ مانا جائے اور مذہب کا خیز قرار دیا جائے تو ان کی تعویل کی روح سے اس آیت کا کیا ترجمہ ہوگا یہ آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. جماعت احمدیہ کی مذہب کا خیز تعویل سے اس کا ترجمہ یہ بنے گا اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہارے لیے تمہیں ایک لباس عطا کیا جو تمہاری برائیوں کو ڈھانپتا ہے اور لباس تقویٰ بہرحال بہتر لباس ہے. ذالک من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. یہ تعویل مذہب کا خیز ہے کیونکہ لفظی ترجمہ نہیں کیا گیا. لباس تو آسمان سے نہیں اترتا لباس تو زمین پر سے پیدا ہوتا ہے اور ہم خود بناتے ہیں. تو غیر مذہب کا خیز ان کی تعویل یہ ہوگی اے آدم کے بیٹے تم دیکھتے نہیں کہ ہمیشہ تمہارے سارے لباس آسمان سے گرتے ہیں. کبھی کرتوں کی بارش ہوتی ہے کبھی شلواروں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے کبھی بنیانیں گر رہی ہوتی ہیں کبھی تمہاری پگڑیاں اتر رہی ہوتی ہیں آسمان سے. اے بے وقوفو ان نشانات کو دیکھنے کے باوجود تم نصیحت کو نہیں پکڑتے. پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. اب جماعت احمدیہ کی تعبیر کی روح سے اس کا مزہ کا خیز ترجمہ سن لیجیے پہلے. ہماری تعبیر کی روح سے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے لقد ارسلنا، ہم نے اتارا ہے، ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو کھلے کھلے نشانات کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں آسمان سے اس طرح اتاری ہیں جس طرح اولے گرتے ہیں. یعنی بنی بنائی کتابیں آسمان سے جب نبی پیدا ہوئے، یہ نبیوں کو ہم نے نبی بنانے کا حکم عطا فرمایا، نبی بننے کا حکم عطا فرمایا، اس وقت تم نے دیکھا نہیں کہ آسمان سے کتابیں بھی گر رہی. یقوم الناس بالقسط، یہ اس لیے ہم نے کیا تھا، ظاہری طور پر کتابوں کو گرایا تاکہ تم لوگ انصاف پر قائم ہو جاؤ. اب کتابوں پہ تم تعجب کرتے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ لوہا بھی ہم اسی طرح آسمان سے پھینکتے ہیں، اور کئی دفعہ تم دوڑ دوڑ کے اپنے گھروں میں چھپے ہو کہ لوہے سے سر نہ پھٹ جائیں، اور جانوروں کو چھپاتے رہے کہ جانور نہ مر جائیں بیچارے لوہے کے گرنے کی وجہ سے. جب تم سامنے دیکھ رہے ہو کہ ہر دفعہ لوہا آسمان ہی سے اترتا ہے، فیہ باس شدید و منافع للناس، اس میں لڑائی کے بھی سامان ہیں اور فائدے بھی ہیں، تو پھر بھی تم عقل نہیں کرتے ان باتوں کو. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اس لیے ہم نے ظاہری طور پر کتابیں بھی اتاری اور ظاہری طور پر لوہے کو بھی برسایا تمہارے اوپر، تاکہ اللہ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی مدد اور اس کے رسولوں کی مدد غیب کی حالت میں کون کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، لیکن اللہ تعالیٰ بہت قوی اور غالب ہے. یہ ایک اور ترجمہ ہے جو غیر مذہب کا خیز ہے، لیکن ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. ایک اور آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا بَعْدَ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ. الزمر آیت 7. حکومت پاکستان کے نزدیک جماعت احمدیہ کا مذہب کا خیز ترجمہ اس آیت کا یہ بنے گا کہ خلقکم من نفس واحدۃ، تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے بنایا، لیکن تمہیں تو اس طرح پیدا کیا. ہاں جانوروں کو جیسا کہ تم دیکھتے ہو صرف ایک دو کو نہیں بلکہ 8 جوڑوں کو ہم نے تمہارے سامنے آسمان سے اس طرح اتارا ہے جس طرح آسمان سے برف گرتی ہے یہ اولے گرتی ہے. اور تم جانتے ہو کہ زمین سے جانور پیدا نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ آسمان سے گرا کرتے ہیں. جبکہ یخلقکم فی بطون امہاتکم، یہ تو ان کا ترجمہ ہے، معاف کرنا میں پہلے کر دیا ان کا. جماعت احمدیہ کا ترجمہ تو یہ ہے کہ خلقکم من نفس واحدۃ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، جعل منہا زوجہا، اسی سے تمہارا جوڑا بھی پیدا کیا. پھر انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، 8 جانور تمہارے لیے انعام میں سے ایسے پیدا کیے جو بے حد فوائد تمہارے لیے رکھتے ہیں اور خدا کی خاص عطا ہے.
यखलुकुकुम फी बुतून उम्महातिकुम खल्क़न बअद खल्क़िन, तुम्हें भी अल्लाह ताला अपनी माओं के पेट में कई किस्म की तकलीफ में से गुजारता है। 3 अंधेरे के पर्दों में ये वाक़यात छुपे हुए हैं। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, ये अल्लाह है तुम्हारा रब और उसी की बादशाह है, उसके सिवा और कोई माबूद नहीं। कहाँ उल्टे पांव फिरे जाते हो। ये तो तर्जुमा मज़े का खेज है ना, लेकिन गैर मज़े का खेज तर्जुमा ये बनेगा, बाकी तकरीबन बराबर होगा। लेकिन जब अंज़ला लकुम मिनल अनाम पे पहुंचेंगे मौलवी, तो तर्जुमा ये करेंगे कि लफ्ज़ नुज़ूल आया है, सवाल ही नहीं पैदा होता है इसका तर्जुमा या तावील करने का। उससे तो कुरान के साथ तमस्सुल शुरू हो जाएगा। लफ्ज़ी तर्जुमा हमने जरूर करके छोड़ना है, और लफ्ज़ी तर्जुमा ये बनता है कि तुम्हारे सामने 8 जानवर जो अनाम से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमने उतारे हैं। तुम आसमान से इनको देखते हो गिरते हुए, इनकी बारिशें बरसती हैं, तुम भाग भाग के इनको बांधते हो, घरों में लेके जाते हो, और फिर खुदा की कुदरतों का इनकार कर रहा है। तो सवाल तो सिर्फ इतना था हदीस वाले हिस्से में भी कहा गया है कि गैरों के सिर्फ मैंने तर्जुमा पेश कर दिया था, इसलिए मैं वो भी दुरुस्त कर दूं। जहाँ तक सूरह हदीद का ताल्लुक है, अंज़ल हदीदा, वहाँ भी जमात अहमदिया के नज़दीक लफ्ज़ नुज़ूल चूँकि गैर मामूली फ़वाइद की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए जमात अहमदिया के नज़दीक तर्जुमा लोहे का ज़ाहिरी तौर पर उतरना हरगिज़ नहीं, बल्कि सिर्फ इतना तर्जुमा है, हालांकि वो ज़मीन से निकलता है कि चूंकि खुदा ताला ने इंसान के गैर मामूली फ़वाइद उसके साथ वाबस्ता फरमा दिए हैं, इसलिए वहाँ लफ्ज़ नुज़ूल आया है। ये तो वो आयात थी जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ किस्म के नुज़ूल से था, वो मेरे पहला वापस करें। और अब मैं वापस आता हूँ उसी हिस्से की तरफ जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर एतराज़ उठाया गया है। इनकी दलील की जान ये है कि हदीस नबवी में लफ्ज़ नुज़ूल इस्तेमाल हुआ है हज़रत मसीह के नाज़िल होने के मुताबिक, और हम किसी कीमत पे भी इसका ऐसा तर्जुमा नहीं करने देंगे जहाँ लफ्ज़ नुज़ूल की तावील करनी पड़े, बल्कि असलियत पर मबनी तर्जुमा यानी लफ्ज़ी तर्जुमा ही सिर्फ किया जा सकता है। और जब भी आप लफ्ज़ी तर्जुमे से हटेंगे वहाँ नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक तज़हीक शुरू हो जाएगी। इसलिए जमात अहमदिया के दलाइल बिल्कुल बोधे और बेमानी और मज़े का खेल। हमरे वाक़या ये है कि हज़रत मसीह के मुतल्लिक़ जो लफ्ज़ नुज़ूल है ये तो हदीस में आया है, लेकिन आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ लफ्ज़ नुज़ूल कुरान करीम में आया है। जैसा कि मैंने तिलावत की थी आपके सामने, अल्लाह ताला फरमाता है हमने तुम्हें ज़िक्र रसूला को नाज़िल फरमाया, और ये अमर वाक़या है कि कुरान करीम की रूह से सवाए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक नबी के मुतल्लिक़ भी लफ्ज़ नुज़ूल इस्तेमाल नहीं। लेकिन इनको चूंकि फहम नहीं है, ये ज़हर परस्त हो चुके हैं, इसलिए मारिफ से कुल्लियतन इनके ज़हन खाली है। ना कलाम इलाही को समझते हैं, ना अक्ल इतनी रखते हैं कि कलाम इलाही का ऐसा तर्जुमा करें जो अल्लाह के वक़ार के मुताबिक हो, बल्कि ज़ाहिर परस्त होने की वजह से इसरार होता है कि लफ्ज़ी तर्जुमा किया जाए। अब सवाल ये है कि ये लफ्ज़ नुज़ूल
मुख्तलिफ सूरतों में जो आया हुआ है, इसकी हिकमत क्या है, मैं आपको खोल कर बताता हूँ कि जहाँ तक धातों का ताल्लुक है, लोहे के सिवा कुरान करीम में किसी धात के लिए भी लफ्ज़ नुज़ूल नहीं आया इस्तेमाल में। बेशुमार धातें हैं, लेकिन खुदा ताला ने लोहे को चुना है ये फरमाने के लिए कि इसे हमने नाज़िल किया है। जानवर भी अनगिनत हैं। अमर वाक़या ये है कि उनकी किस्मों का आज तक साइंसदान शुमार नहीं कर सके, लेकिन सवाए अनाम के यानी चौपायों के खुदा ताला ने किसी जानवर के लिए लफ्ज़ नुज़ूल इस्तेमाल नहीं फरमाया। क्या हिकमत है इसमें? जाहिर बात है कि तमाम बनी नौ इंसान को मुख्तलिफ धातों से जो फवायद पहुंचे हैं, वो सारे फवायद एक तरफ और लोहे से जो फायदा पहुंचा है वो एक तरफ। ये कल भी बात सच्ची थी और आज भी सच्ची है। बनी नौ इंसान को इस एक धात ने इतने फवायद बख्शे हैं कि तमाम दुनिया में जितनी धातें हैं, जितनी मादनियात हैं, उन्होंने मिलकर इतने फवायद अता किए। तो साफ खुल गई बात कि जो बेहतरीन है उनमें से, जो सबसे आला है, जिससे अजीम फवायद वाबस्ता होते हैं, उस चीज के लिए खुदा ताला लफ्ज़ नुज़ूल इस्तेमाल फरमाता है। जानवरों में देख लीजिए कि चौपाए जो दूध देते हैं, जो हमारे लिए हल चलाते हैं और खेतियां उगाते हैं, जिनकी खालें हम इस्तेमाल करते रहे हमेशा कपड़ों के लिए, जिनके बालों के कपड़े आज भी बुनते हैं और फिर ज़िबा करके गोश्त भी उनका खाते हैं। कोई और जानवर ऐसा है जिससे इतने फवायद वाबस्ता हो इंसान के? तमाम दुनिया में नजर दौड़ा के देखें, तमाम जानवरों की किस्मों ने मिलकर बनी नौ इंसान को इतने फवायद नहीं पहुंचाए जितना इन दूध देने वाले जानवरों ने, जिनको अनाम कहा जाता है। फिर सवारियां भी उन पर होती है। कौन सा फायदा है बनी नौ इंसान का जिनके लिए उन जानवरों को इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ये वो जानवर खुदा ताला ने जिनके साथ उनके फवायद वाबस्ता नहीं फरमाए बनी नौ इंसान के। और अब रसूलों पर नजर डालें, 1,24,000 अंबिया है और उनके लिए कुरान करीम ने लफ्ज़ नुज़ूल नहीं इस्तेमाल फरमाया। एक ही नबी है, हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको कलाम इलाही ने फरमाया कि वो नाज़िल हुआ है। इसलिए कि खुदा की कसम, सारी कायनात में जितने नबी आए सब ने मिलकर बनी नौ इंसान को फवायद नहीं पहुंचा जितने हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी नजरें ही वहां तक नहीं पहुंचती, इनके दिल अंधे हैं, इनके दिमाग मारूफ हो चुके हैं, पुरानी इस्तिलाहों पर गौर नहीं करते, जहां देखना नहीं चाहते कि क्या बयान फरमाया गया है। इन तमाम हिकमतों से आ रही हैं और उस पर हंसी आ रही है कि देखो इसकी तवीली की। सुनिए, सिर्फ यही नहीं, इंसाफ भी उनमें नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा भी झूठा है। इनके नजदीक ताज़ीम ज़ाहिरी मानों में लफ्ज़ के इतलाक़ करने में है और ये समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जब लफ्ज़ नुज़ूल इस्तेमाल हुआ, अगर ज़ाहिरी तर्जमा ना किया गया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हतक हो गई। इसलिए जमात अहमदिया गुस्ताख है हज़रत ईसा और कुरान करीम की तावीलें खींच कर बनाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के रास्ते में रोक हो रही है। ये लफ्ज़ कुरान में नहीं, हदीस में आया है। इसकी तावील तो नहीं करके देते, लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कुरान में लफ्ज़ नुज़ूल है और उसकी तावील खुद करते हैं। और हर जगह इनका यही सलूक है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सलूक करते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम से और सलूक करते हैं। जुबानें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दावा करती हैं और दिल मसीह की गुलामी का दम भरते हैं। तो सिर्फ यही नहीं, एक और मौके पर कुरान करीम फरमाता है यदूकुम लिमा युजीकुम, यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुलाते हैं लिमा युजीकुम, ताकि तुम्हें जिंदा करें। और
حضرت مسیح کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا. وہاں وہ ترجمہ کرتے ہیں جس کی تعظیم ہے ان کے دل میں کہ ظاہری طور پر واقعتاً وہ مردوں کو زندہ کرتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ ترجمہ کرتے ہیں جس کی کوئی تعلیم ان کے دل میں نہیں، نہ اس میں دلچسپی کہ روحانی مردے زندہ ہو. ہر جگہ تفریق کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے دل میں سوائے مسیح کے کسی کی عظمت نہیں ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گن گانا یا آپ کی محبت کے دعویٰ کرنا سب زبان کی بس ہے. عملاً ناانصافی سے کام لیا جا رہا ہے. ایک ہی لفظ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے تو اس کے اور معنی کر دیے جاتے ہیں، جب حضرت مسیح پر آتا ہے تو اس کے اور معنی کر دیے جاتے ہیں. اور ان کی عقلوں کا تو یہ حال ہے. اور مزاح کی جو سینس، جس کو سینس آف ہیومر کہتے ہیں، اس کا قصہ سن لیجیے. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نازل ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ اصلی مسیح نہیں بلکہ مسیح بھی مسیح ہے، تو ان کو بہت حیثیت ہاتھی ہو ایسی بات. پھر جب کہتے ہیں کہ منار سے مراد روشن دلائل ہیں، بینات ہیں، تو ان کو بے حد ہنسی آتی ہے کہ نبی بھی کبھی بینات لے کے آئے. پھر جب کہا جاتا ہے کہ دمشق کے مشرق میں کوئی جگہ ہے وہ مسیل دمشق ہوگی، تو بے حد ہنستے ہیں، کہتے ہیں مذہب خیزی کی تو حل نہیں ہوگی کیا. اور کہتے ہیں نہیں، ہر جگہ اصلی ترجمہ ہم کر کے دکھائیں گے اور اس کے بغیر ہم نے بات ہی نہیں ماننی. اور آپ اصلی سن لیجیے. یہ واقعہ تو سارا ہنسی والا ہے کہ خدا کا کوئی نبی آسمان سے لٹکتا ہوا نہ اترے بلکہ پیدا ہو زمین سے اور بینات لے کر آئے، دلائل کے منار پر کھڑا اور صلح کا پیغام لے کر آیا. اور قرآن دمشق میں نہیں بلکہ اس کے ایک مسیح شہر میں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جائے. یہ ساری باتیں ہم مذہب کا خیر. اور ان کا تصور کیا ہے جو مذہب کا خیر نہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 2000 سالہ بعد آئے، آسمان سے اس طرح اترے گا کہ اس نے 2 زرد چادریں پہنی ہوں گی جس طرح سادھوں نے پہنی ہوں گی، اور 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوگا اور لٹکتا ہوا کسی وقت وہ دمشق میں اترے گا. اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے سارے، اور تالیاں بج رہی ہوں گی کہ آ گئے آخر مسیح. اور جب وہ اترے گا تو کیا کرے گا؟ یہ بھی آتا ہے کہ وہ شادی کرے گا اور اس کے بچے بھی ہوں گے. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پہلے بیوی تلاش کر کے شادی کرے گا یا پہلے دوسرے کام کرے گا. دوسرے کام یہ بتاتے ہیں کہ اصلاح نفس کے لیے تو اس نے آنے نہیں، اس نے تو سور مارنے آنا ہے. اس لیے آتے ہی وہ علماء سے فارغ ہو کر بیلوں میں گھس جائے گا اور ساری دنیا کی سور ختم کرے گا، بیج مار دے گا سوروں کے. ایک بیلے سے نکل کے دوسرے بیلے میں، دوسرے سے تیسرے بیلوں میں، ہر دریا کے دونوں کناروں پر پھرے گا، کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے. اور کوئی دنیا میں ایک بھی سور باقی نہیں رہنے دے گا. پھر وہ فارغ ہوگا، پھر علماء کہیں گے الحمدللہ اب آ کے ہم سے کوئی خدا کی باتیں کو روحانیت کے قصے کرے گا. وہ ایسی جگہ نہیں، میرے تو ابھی کام ہی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو میں نے ایک دجال کو مارنا ہے. اور اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی لفظی ترجمہ ہم نے کرنا ہے. نزول سے پہلے کہتے ہیں گدھا پیدا ہو چکا ہوگا ہے، اور وہ گدھا اتنا بڑا ہوگا کہ 2 کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا اس کا فاصلہ ہوگا، اور آگ کھائے گا. واقعہ اس پر ایک کانا جو بیٹھا ہوگا، اور وہ کانا جو اتنا اونچا ہوگا کہ اس کا سر بادلوں میں چھپا ہوگا، اور اسی گدھے کے پیٹ کے اندر لوگ بھی بیٹھیں گے. آپ کو ہنسی آتی ہوگی، آپ کی مذاق کی سینس نہیں ہے. علماء کی جو مذاق کی سینس ہے اس کے مطابق تو ذرا ہنسنے کی بات نہیں، بالکل صحیح اسی طرح ہوگا. ادھر مسیح اتر رہا ہوگا، ادھر گدھے پہ بیٹھا کانا سے جا رہے، ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہوگا میں مارا گیا، آ گیا مسیح مجھے مارنے. اور پھر مسیح سور مار کے فارغ ہوگا تو پیچھے پڑ جائے گا اس کانے سے جال کے، اور آخر اس کو کسی جگہ جا کے دیکھ کر دے گا. علماء کہیں گے الحمدللہ ایک اس کام سے فارغ ہوا، اب ہماری باری آئی، کچھ ہماری بھی اصلاح کرے.
تو مسیح کہیں گے ابھی تو میں نے سلیبیں توڑنی، پھر وہ گرجوں کا رخ فرمائیں گے اور ساری دنیا میں ہر گرجے میں جتنی سلیبیں ہیں ساری توڑیں گے اور ابھی کام بھی ختم ہوگا، پھر وہ عیسائیوں کے گھروں میں گھسنا شروع کریں گے، ایک ایک گھر سے ان کے دراز کھولیں گے، جہاں ان کے کپڑے ہیں ان کو اٹھا کے پھینکیں گے، کہیں سلیب کا نشان بنا ہو، کہیں بنی ہوئی ہو سلیب، کہیں کوئی خوبصورتی سے سجائی گئی ہو، گلے میں ہاروں کی صورت میں لٹکی ہو، ایک سلیب ساری دنیا میں نہیں رہنے دے گی اس مسیح نے۔ اور فارغ ہونے کے بعد اگر پہلے شادی نہیں ہوئی تو پھر وہ شادی کرے گا اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ کہتے ہیں دیکھو کتنی معقول بات ہے، ذرا ہنسی نہیں آتی ساری بات کی، اور اہمیوں کو دیکھو کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کی عقلوں کو۔ کہتے ہیں تعویل کرو، نہ مسیح اصلی، نہ صلیب اصلی، نہ سور اصلی، نہ دمشق اصلی، نہ منار اصلی۔ کتنی مذہب کا خیز تک۔ کہتے ہیں خدا کا ایک بندہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوگا، لوگ اس کا انکار کریں گے، اس کو گالیاں دیں گے، اس کو دجال کہیں گے، اس کے مارنے والوں کو قتل کریں گے، ان کے بچوں کو ذبح کریں گے، ان کے گھر لوٹیں گے، اور جو مظالم انسان سوچ سکتا ہے جس طرح پہلے مسیح اور اس کے ماننے والوں کو روزے کے ساتھ بھی کیے جائیں۔ کہتے ہیں ہنسی آئی کہ نہیں؟ کتنا مذہب خیر بات۔ کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ دین حق کو پھیلائے گا، دلائل دے گا صلیب کے خلاف، اور اتنے عظیم دلائل دے گا کہ صلیب کو توڑ دے گا۔ پھر وہ ایسی تقویٰ کی باتیں کرے گا کہ اس سے گندگیاں صاف ہوں گی اور سور صفت لوگ انسان میں بننے شروع ہو جائیں گے، اور وہ تہذیب جسے سور کی تہذیب کہا جاتا ہے، اس تہذیب کے خلاف وہ جہاد شروع کر دے گا اور اس طرح سور مارنے لگے گا۔ پھر وہ ان قوموں کے خلاف نکلے گا جن قوموں نے دجل پھیلایا ہوا ہے دنیا، جن کی داہنی آنکھ تو روشن اندھی ہے اور روحانیت سے آ رہی ہے، اور بائیں آنکھ جو دنیا کی آنکھ ہے وہ بڑی روشن ہے، دنیا میں عظیم الشان ترقی کر چکے ہیں، ان کے مذہب کے خلاف وہ جہاد کرے گا اور اسلام کے غلبے کے وہاں سامان کرے گا، ان کے ملکوں تک پہنچے گا اور وہاں سفید پرندے پکڑے گا، اس کے غلام دنیا میں ہر جگہ پہنچیں گے اور عیسائیوں سے ٹکر لیں گے۔ یہ کتنی مذہب خیز ہے، حد ہی ہو گئی ہے یہ سمجھتے۔ اگر وہی عقل ہے جو تمہاری ہے اور یہی بے وقوفی جو ہماری ہے، تو خدا کی قسم ہمیں لاکھ مرتبہ تمہاری عقل سے اپنی بے وقوفی زیادہ ہے، کیونکہ اسلام اور بانی اسلام کی اس میں شان ہے، اس میں شان نہیں۔ تم نے اپنی جہالتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنی شروع کر دی، تم نے اپنے دماغ کی تاریخیاں قرآن کی طرف منسوخ کرنی شروع کر دی، اور وہ جو روشنی پہ مینار پر نازل ہوا، جس نے آ کر تمہیں روشنی عطا کی اور تمہاری عقلوں کو روشنی دینے کی کوشش کی، وہاں تم نے اپنے دروازے سارے بند کر لیے اور ہنس رہے ہو بیٹھے ہوئے اندھیروں پہ بیٹھے ہوئے، اندھیروں میں بیٹھے ہوئے، رات کی تاریکی میں گھیرے ہوئے، دن پر ہنس رہے ہو اور کہتے ہو کیسا مذہب، کیسی مذہب کا خیر بات ہے، یہ سورج سنائے۔ اس پر تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم ملا قلوبنا اقفالها، معلوم ہوتا ہے کہ دلوں کے تالے پڑ چکے ہیں۔ ایک اعتراض ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان پر ہے، کہتے ہیں ان کو تو اردو ہی اچھی لکھنی آتی ہے، اور چونکہ حضرت مرزا صاحب کو لکھنا نہیں آتا، کہتے ہیں ایک تو دیکھو ذرا تحریروں کو پڑھنا ایک خشک اور غیر دلچسپ مشغلہ ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کی تحریروں کو پڑھنا خشک اور غیر دلچسپ مشغلہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی تحریروں میں نہ تو علمی رنگ ہوتا ہے، نہ ادبی چاشنی، مسائل سے نمٹنے کا ان کا انداز بڑے خسخسا تھا، اور ان کی تحریر تیسرے درجے کی زمانہ وسطیٰ کی تحریروں کی طرح تھی۔ وہ اپنے مخالفین کو دل کھول کر کوستے اور کبھی گالیاں دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ان کی بہت سی تحریریں نام نہاد پہلوئیوں سے بھری پڑی ہیں،
جو ان کے مخالفین کی موت کے بارے میں ہوتی ہیں۔ ایک یہ خطرہ ہے عالم اسلام کو کہ جس نے دعویٰ کیا ہے اس کو اچھی اردو نہیں لکھنی آتی، اس کی زبان خوشخوشی، کوئی مزہ نہیں، کوئی چٹکلے نہیں۔ کہتے ہیں کتنا شدید خطرہ لاحق ہو گیا عالم اسلام کو، اور یہ بھی جھوٹ، اول سے آخر تک جھوٹ۔ ہم اگر تعریف کریں، ہم تو عاشق ہیں مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں کے، ہم تو ایک ایک لفظ کے اوپر غش کرتے ہیں اور ہماری روح میں نئے ولولے پیدا ہوتے ہیں، نئی زندگیاں عطا ہوتی ہیں۔ یہ تو نہیں مانیں گے ہماری باتیں۔ پھر ان کے علماء سے پوچھتے ہیں، ان علماء سے جو کسی زمانے میں تقویٰ کا اعلیٰ معیار رکھتے تھے، ان کے مصنفین سے پوچھتے ہیں، ان کے چوٹی کے اردو دانوں سے پوچھتے ہیں، وہ جن کی تحریریں تمام ہندوستان میں مشہور اور مرغوب ہوئیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریریں جب تم پڑھا کرتے تھے تو تم پر کیا اثر ہوتا تھا؟ مولانا عبداللہ امادی صاحب، مدیر وکیل امرتسر، چوٹی کے لکھنے والے تھے، صاحب قلم انشاء پرداز، اور بہت عمدہ تحریر تھی۔ اسی تحریر سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ان کا معیار کتنا بلند ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں کو انہوں نے کس نظر سے دیکھا؟ وہ کہتے ہیں وہ شخص بہت بڑا جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار اٹھے ہوئے تھے، جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا، جو شور قیامت ہو کر افتگان ہستی کو بیدار کرتا رہا، لیکن ان بدقسمتوں کو بیدار نہیں کر سکتا۔ یہ تلخ موت، یہ زہر کا پیالہ موت جس نے مرنے والے کی ہستی تہ خاک پنہاں کر دی، ہزاروں لاکھوں زبانوں پر تلخ کامیاں بن کر رہے گی، اور قضا کے حملے میں ایک جیتی جاگتی جان کے ساتھ جن آرزوؤں اور تمناؤں کا قتل عام کیا ہے، صدائے ماتم مدتوں تک اس کی یادگار تازہ رکھے گی۔ پھر فرماتے ہیں ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو، ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کی سیرت نے ان کے بعض دعوی اور بعض معتقدات سے شدید اختلاف کے باوجود ہمیشہ کی مفارقت پر مسلمانوں کو ان تعلیم یافتہ روشن خیال مسلمانوں کو محسوس کرا دیا کہ ان کا ایک بڑا شخص ان سے جدا ہو گیا۔ دیکھیں آپ نے کتنی خصوصی تحریریں تھی، نعوذ باللہ من ذالک، نہ کوئی مزہ، نہ کوئی لذت، نہ کوئی دلیل۔ پھر لکھتے ہیں ان کی یہ خصوصیت کہ وہ اسلام کے مخالفین کے برخلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے۔ کہتے ہیں جانی کوئی نہیں سوائے مخالفوں کی موت کی پیشگوئی کے، یہی کچھ نہیں لکھا، ہی کچھ نہیں انہوں نے۔ اور کہتے ہیں برخلاف اسلام کے مخالفین کے برخلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے۔ ہمیں مجبور کرتی ہے یہ خصوصیت کہ اس احساس کا کھلم کھلا اعتراف کیا جائے تاکہ وہ محتم بالشان تحریر جس نے ہمارے دشمنوں کو عرصہ تک پست اور پامال بنائے رکھا، آئندہ بھی جاری ہے۔ لکھنے والے خدا کی زبان مبارک کرے، یہ تحریر آج بھی جاری اور آئندہ بھی جاری رہے۔ مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور عالموں کے مقابل پر ان سے ظہور میں آیا، قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے، اور اس خصوصیت میں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس لٹریچر کی قدر و عظمت
آج جبکہ وہ اپنا کام پورا کر چکا ہے ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ وقت ہرگز لوح قلب سے نسیم منسیہ نہیں ہو سکتا جبکہ اسلام مخالفین کی یورشوں میں گر چکا تھا اور مسلمان جو حافظ حقیقی ترقی کی طرف سے عالم اسباب و وسائط میں حفاظت کا واسطہ ہو کر اس کی حفاظت پر معمور تھے، اپنے قصوروں کی پاداش میں بڑے سسک رہے تھے اور اسلام کے لیے کچھ نہ کرتے تھے یا کر سکتے تھے، نہ کرتے تھے نہ کرنے کی طاقت تھی، اپنے زخموں سے چور پڑے سسک رہے تھے۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عالم اسلام پر یہ ظلم کیا۔ کہتے ہیں ذوق و مدافعت کا یہ عالم تھا کہ توپوں کے مقابلے پر تیر بھی نہ تھے اور حملہ اور مدافعت دونوں کا قطعی وجود ہی نہ تھا۔ اس مدافعت میں نہ صرف عیسائیت کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام یعنی اس وقت وہ شخص پیدا آیا اور اس مدافعت نے نہ صرف عیسائیت کے اس ابتدائی اثر کے پرخچے اڑا دیے جو سلطنت کے سایہ میں ہونے کی وجہ سے حقیقت میں اس کی جان تھا، اور ہزاروں لاکھوں مسلمان اس کے اس زیادہ خطرناک اور مستحق کے کامیابی حملہ کی زد سے بچ گئے، بلکہ خود عیسائیت کا طلسم دھواں ہو کر اڑنے لگا۔ انہوں نے مدافعت کا پہلو بدل کر مغلوب کو غالب بنا کے دکھایا۔ کتنا بڑا خطرہ ہے عالم اسلام کے کہ نہتے مغلوب مسلمانوں کو اپنی جان کی اپنی آن کی قربانی دے کر دن رات اپنی ساری طاقتیں اسلام کے دفاع میں خرچ کر کے اس مغلوب اور سسکتے ہوئے مظلوم کو غالب بنا دیا۔ کہتے ہیں اس چیز کو ہم معاف نہیں کر سکتے۔ اور صرف ایک نہیں، اسلام کے ہر دشمن کو بحجت پامال کر کے دکھایا۔ یہ تکلیف ہے آج کے علماء کو کہ ایسا کرنے کی ان کو ضرورت کیسے ہوتی ہے۔ یہی ساتھ لکھتے ہیں اس کے علاوہ آریہ سماج کی زہریلی کچلیاں توڑنے میں مرزا صاحب نے اسلام کی خاص خدمت سر انجام دی ہے۔ ان آریہ سماج کے مقابلہ کی تحریروں سے اس دعوے پر نہایت صاف روشنی پڑتی ہے کہ آئندہ ہماری مدافعت کا سلسلہ خواہ کس درجے تک وسیع ہو جائے، ناممکن ہے کہ یہ تحریریں نظر انداز کی جا سکیں۔ بیٹھ کے قیامت تک زور لگاتے رہو۔ کہتے ہیں تم سارے مل کر قیامت تک جو چاہو لکھ جاؤ، حضرت مرزا صاحب کی تحریروں کو تم اب کبھی نظر انداز نہیں کر سکو۔ پھر لکھتے ہیں آئندہ امید نہیں، اور کتنا سچ کہا ہے، آئندہ امید نہیں کہ ہندوستان کی مذہبی دنیا میں اس شان کا شخص پیدا ہو جو اپنی اعلیٰ خواہش محض اس طرح مذہب کے مطالعہ میں صرف کرے۔ پھر اخبار وکیل ہی میں 30 مئی 1908 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ایک مقالہ لکھا گیا۔ لکھتے ہیں جبکہ ان کی 35-36 سال کی عمر تھی، ہم ان کو غیر معمولی مذہبی جوش میں سرشار پاتے ہیں۔ وہ ایک سچے اور پاک باز مسلمان کی طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کا دل دنیاوی کششوں سے غیر متاثر ہے۔ وہ خلوت میں انجمن اور انجمن میں خلوت کا لطف اٹھانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ ہم اسے بے چین پاتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کسی کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں۔ وہ اسلام کے غلبے کی تلاش تھی، اس یوسف کی تلاش تھی جس کی بو آنے لگی تھی حضرت مسیح موعود، جس کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار، یہ کیفیت تھی جس میں غیر نے آپ کو دیکھا۔ کسی کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں ہے جس کا پتہ فانی دنیا میں نہیں ملتا۔ اسلام اپنے گہرے رنگ کے ساتھ اس پر چھایا ہوا ہے۔ کبھی وہ آریوں سے مباحثہ کرتا ہے، کبھی حمایت اور حقیقت اسلام میں وہ بسیط کتابیں لکھتا ہے۔ 1886 عیسوی میں بمقام ہوشیارپور جو مباحثات انہوں نے کیے، ان کا لطف اب تک دلوں سے محو نہیں ہوا۔ غیر مذاہب کی تردید میں اور اسلام کی حمایت میں جو نادر کتابیں
उन्होंने तस्नीफ की थी, उनके मुताले से जो वजद पैदा हुआ वो अब तक नहीं उतरा। ये मुसलमान मशाही, मुसलमान चोटी के उलमा जो तकवा का नाम जानते थे, जो इंसाफ पसंद थे, जिनका मजाक मुकाला था, जिनकी तहरीरें आज भी सनद हैं, ये उनके तअस्सुरात हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात और उन तहरीरों के असरात के मुताबिक। मिर्ज़ा हैरत देलवी अखबार कर्जन गज़ट के एडिटर 1 जून 1908 को अपने पर्चे में लिखते हैं, मरहूम की वो आला खिदमात जो उसने आर्यों और ईसाइयों के मुकाबला में इस्लाम की हैं, वो वाकई बहुत ही तारीफ की मुस्तहक हैं। उसका मुनाजरा का बिल्कुल रंग ही इसका मुनाजरा का बिल्कुल रंग ही बदल दिया। उसने होगा पढ़ा लिखा यही हुआ है, मुनाजरा का बिल्कुल रंग ही बदल दिया और जदीद लिटरेचर की बुनियाद हिंदुस्तान में कायम कर दी। नाम बहसीयत एक मुसलमान होने के बल्कि एक मुहक्किक होने के हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि किसी बड़े से बड़े आलिया और बड़े से बड़े पादरी को ये मजाल न थी कि वो मरहूम के मुकाबला में जुबान खोल सकता। बड़े से बड़े आलिया और बड़े से बड़े पादरी को ये मजाल न थी कि वो मरहूम के मुकाबला में जुबान खोल सकता। जो बेनज़ीर किताबें आर्यों और ईसाइयों के मज़ाहिब के रद में लिखी गई और जैसे दंदान शिकन जवाब मुखालिफीन इस्लाम को दिए गए, आज तक माकूलियत से उनका जवाब हमने तो नहीं दिया। यही तकलीफ है हुकूमत पाकिस्तान की। ऐसी तहरीरें लिख दिया कि जिसके नतीजे में आज तक ना आर्यों को जवाब बना, ना ईसाइयों को जवाब बना, दंदान शिकन जवाब उनको जवाब दिए इस्लाम के खिलाफ। इतना बड़ा खतरा आ रहा है इस्लाम के। और लिखते हैं कि सिवाय इसके कि बदजुबानी करते थे नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक मुखालिफों के सामने, और कोई काम ही नहीं था तहरीरात। हद हो गई है जहालत की, नहीं वाज़े झूठ, अमदन जानते हुए देखते हुए कुल्लियतन रोहतान तराशी से काम लिया जाए। या फिर कभी कोई किताब नहीं पढ़ी और घर बैठे एक इबारत लिखी जा रही है जो सवाए दजल के और कोई भी मुकाम नहीं रखती। अब सुनिए कौन गालियां दिया करता था, कुछ मिसालें मैं बाद में भी दूंगा। यही मिर्जा हैरत देलवी मुनाजिरे के रंग बता रहे हैं क्या थे। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से क्या मनस्सा शहूद पे उभर रहा था और मुखालिफीन की तरफ से क्या हरबे इस्तेमाल हो रहे थे। कहते हैं उनका जवाब हमने तो नहीं देखा, सिवाय इसके कि आर्या नहायत बद तहजीबी से उसे या पेशवायान इस्लाम या उसूल इस्लाम को गालियां दे, मगर उसके कलम में इस कदर कुव्वत थी कि आज सारे पंजाब बल्कि बुलंदी हिंद में भी उस कुव्वत का कोई लिखने वाला नहीं। वो गालियां दे रहे और ये इस्लाम की मुदाफियत करने वाला बकर जलील कहता है इसे गालियां देने की जरूरत क्या थी। उसके कलम में इस कदर कुव्वत थी कि आज सारे पंजाब बल्कि बुलंदी हिंद में भी इस कुव्वत का कोई लिखने वाला नहीं। एक पुरजज्बा और कवि अल्फाज का अंबार उसके दिमाग में भरा रहता था और जब वो लिखने बैठता था तो जचते अल्फाज की ऐसी आमद होती कि बयान से बाहर। मौलवी नूरुद्दीन मरहूम खलीफा अव्वल से जो नावाकिफ है वो तो अपनी गलती से ये समझते हैं कि इन किताबों में मौलवी नूरुद्दीन ने बहुत मदद दी है, मगर हम अपनी जाती वाकफियत से कहते हैं कि हकीम नूरुद्दीन मरहूम मिर्जा के मुकाबले में चंद सतरें भी नहीं लिख सकता। अगरचे मरहूम के उर्दू इल्म अदब में बार मुकामात पर पंजाबी रंग अपना उर्दू अदब में बार मुकामात पर पंजाबी रंग अपना जलवा दिखा देता है, तो भी उसका पुरजोर लिटरेचर अपनी शान में बिल्कुल निराला है और वाकई उसकी बात इबारतें पढ़ने से एक वजद की सी हालत तारी है।
تہذیب النسواں لاہور کے سید ممتاز علی صاحب امتیاز لکھتے ہیں، مرزا صاحب مرحوم نہایت مقدس اور برگزیدہ بزرگ تھے اور نیکی کی ایسی قوت رکھتے تھے جو سخت سے سخت دلوں کو تسخیر کر لیتی تھی۔ وہ نہایت باخبر عالم، بلند ہمت مصلح اور پاک زندگی کا نمونہ تھے۔ ہم انہیں مذہباً مسیح موعود تو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کی ہدایت اور رہنمائی مردہ روحوں کے لیے واقعی مسیحائی تھی۔ صادق الاخبار ریواڑی لکھتا ہے، مرزا صاحب نے اپنی پرزور تقریروں اور شاندار تصانیف سے مخالفین اسلام کو ان کے لچر اعتراضات کے دندان شکن جواب دے کر ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا اور کر دکھایا ہے کہ حق ہی حق ہے، اور واقعی مرزا صاحب نے حق حمایت اسلام کا کما حق پورا کر کے خدمت دین اسلام میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ انصاف متقاضی ہے کہ ایسے اولو العزم حامی اسلام اور معین المسلمین، فاضل اجل، عالم بے بدل کی ناگہانی اور بے وقت موت پر افسوس کیے۔ خواجہ حسن نظامی شروع معروف لکھنے والے اردو دان خاندان میں سے ایسے جو سارے ہندوستان میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لکھتے ہیں اور مخالفت اہمیت کی تو معیت تو نہیں تھی۔ لکھتے ہیں، مرزا غلام احمد صاحب اپنے بہت وقت کے بہت بڑے فاضل بزرگ تھے۔ آپ کی تصانیف کے مطالعہ اور آپ کے ملفوظات کے پڑھنے سے بہت فائدہ پہنچ رہا ہے، اور ہم آپ کے تباہر علمی اور فضیلت و کمال کا اعتراف کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اخبار منادی 27 فروری 4 مارچ 1930۔ مولوی ظفر علی خان تک سے تو برداشت نہیں ہوا اور تسلیم کرنا پڑا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں میں شدید قوت تھی۔ کہتے ہیں، ہندو اور عیسائی مذہبوں کا مقابلہ مرزا صاحب نے نہایت قابلیت کے ساتھ کیا ہے۔ آپ کی تصانیف سرمہ چشماریہ اور چشمہ مسیح وغیرہ آریہ سماجیوں اور مسیحیوں کے خلاف نہایت اچھی کتابیں لکھی۔ یہ تحریر تو خصوصی سی ہے، مگر بہرحال تاریخ درست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ قوت کہاں سے ملی؟ بڑے بڑے عالم لوگ موجود تھے، بڑے بڑے زباندان تھے جنہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تعلیمات حاصل کی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو گھر میں عام جہاد کے استادوں سے کچھ 2 حرف پڑھنے لکھنے سیکھے تھے۔ کہاں سے یہ قابلیت پیدا ہوئی؟ کہاں سے غیر معمولی قوت اور شوقت پیدا ہوئی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پوچھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنی طرف اس میں سے ایک ذرہ بھی منسوخ نہیں فرماتے۔ جانتے ہیں کہ میں تھا غریب ہو، بے کس ہو، گمنام ہو، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے خالی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہیں، میری تو کچھ بھی نہیں، میرا خدا ہے جو مجھے قوت بخشا ہے، وہی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، وہی میری زبان پر معرف جاری کرتا ہے، وہی میرے قلم میں عظیم قوتیں عطا کرتا ہے، اور ایسے معرف اس سے بہتے ہیں کہ جیسے الزم کے معرف سے اس کا وابستہ ہو، اور وہ اس سے موتی اگالتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے نقشہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنے متعلق ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، میری ذات کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، میری تعلیم کچھ نہیں، تم اگر میری تعلیم یا میری ذات کے اوپر ہنستے ہو تو جو چاہو کرو، لیکن جس قادر مطلق، جس خالق کائنات کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس پر کیسے ہنسنے کی ضرورت کرو؟ اور یہ تحریریں، یہ کلام ثبوت ہے اس بات کا کہ میرا تعلق سرچشمہ عرفان سے۔ فرماتے ہیں، میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے، اور جہاں تک میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں
تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں. یہ وہ تحریر ہے جو ان کی نظر میں خصوصی ہے. اب آگے چل کے سنیے اس کی شان، اس کی شوق. یہ کلام ہی بالکل نرالا ہے. عام انسانی کلام ہے ہی نہیں. حقیقت میں اس زبان سے خدا بولتا تھا، تب اس میں ایک عظیم قوت اور عظیم شان پیدا ہو کرتی. جہاں تک میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں، تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں. کیسا پیارا، کیسا وجد آفری ہے. اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں. کیوں؟ کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں. میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور ہر حرف کو زندگی بخشتی. میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور ہر حرف کو زندگی بخشتی ہے. اور آسمان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا. ہر یک وہ شخص جس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں ان قریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوں. کیا وہ آنکھیں بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتی؟ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو اس آسمانی صدا کا احساس نہیں؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس کے بعد اب کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں رہتی سوائے اس کے کہ صرف اتنا کہوں، شرم تم کو مرد نہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.